ذرا سوچئے اگر کوئی پرندہ آپ کا چہرہ پہچان لے، آپ سے ناراض ہو جائے اور سالوں بعد بھی آپ کو دیکھ کر خبردار ہو جائے اور مرنے والے ساتھیوں پر خاموش ماتم کرے، تو کیا وہ صرف ایک پرندہ ہوگا یا پھر فطرت کی سب سے پراسرار ذہانتوں میں سے ایک؟ جیسے سناٹا ہو، شام ڈھل رہی ہو اور اچانک کوے ایک ہی سمت اڑتے ہوئے شور مچانے لگے، تو یہ شور بے وجہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کوہ آنے والی موت کو بھانپ لیتا ہے، خطرہ آنے سے پہلے خبردار کرتا ہے، اور اگر اس سے دشمنی مول لی جائے تو وہ نسلوں تک معاف نہیں کرتا۔ یہ کہانی نہیں ہے بلکہ ایک تحقیق ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے جائیں کووں کی دنیا میں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، کوہ، کالی چمکتی آنکھیں، سیاہ پروں کی چادر اور ایسی آواز جو خاموش بستی میں بھی خطرے کی گھنٹی بج جائے۔ جی ہاں، دنیا کے قدیم ترین جانداروں میں شمار ہونے والا یہ پرندہ ہزاروں برس سے انسان کے ساتھ رہ رہا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی بستی ہو جہاں کوہ موجود نہ ہو۔ برفانی علاقوں سے لے کر ریگستانوں تک، مہنگے شہروں سے لے کر ویران قبرستانوں تک، کوہ ہر جگہ ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ کوئی اتفاق نہیں۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق کوے کے آباء و اجداد ڈائناسورز کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی زمین کی تباہیاں، موسموں کی ہلاکتیں، نسلوں کا خاتمہ، سب کچھ دیکھنے والا یہ پرندہ آج بھی زندہ ہے اور پہلے سے زیادہ ذہین۔ کوہ صرف مسئلہ حل نہیں کرتا، وہ مسئلہ آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ تحقیقات میں دیکھا گیا ہے کہ کوہ کھانا چھپا کر رکھتا ہے، دوسرے کووں کی نظروں سے بچا کر، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو بعد میں جگہ تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ مائنڈ ریڈنگ بیہیویئر۔ اور اب بات کرتے ہیں مائنڈ ریڈنگ بیہیویئر کی، یعنی کوہ سمجھ لیتا ہے کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے۔ کوے جان بوجھ کر جھوٹا خزانہ بھی دفن کرتے ہیں تاکہ دوسرے کوے دھوکے کھائیں۔ یہ صلاحیت بندر اور انسان کے علاوہ بہت کم جانداروں میں دیکھی گئی ہے۔ سائنسدانوں نے تجربہ کیا، ایک مخصوص ماسک پہن کر لوگوں نے کووں کو ڈرایا، نتیجہ سالوں بعد بھی کوے ماسک دیکھتے ہی حملہ آور ہو گئے۔ یہ یادداشت، چہرے، آواز اور رویے تینوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کوہ اکیلا نہیں سوچتا، وہ نیٹ ورکس میں سوچتا ہے۔ ایک کوہ خطرہ دیکھے تو پورا علاقہ خبردار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ڈسٹریبیوٹڈ انٹیلیجنس، بالکل ویسے ہی جیسے انسانی انٹیلیجنس نیٹ ورک۔ یہاں کہانی مزید حیران کن ہو جاتی ہے۔ جب کوہ مرتا ہے تو دوسرے کوے جمع ہوتے ہیں، شور نہیں مچاتے، خاموشی سے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ یہ غم نہیں، یہ تحقیقات ہے۔ وہ جانتے ہیں موت کیسے ہوئی، خطرہ کہاں سے آیا اور دوبارہ کیسے بچا جائے۔ کوے نے انسان کے ساتھ رہنا سیکھا، اس کے کچرے سے خوراک نکالی، اس کے رویوں کو پڑھا، مگر شرط ایک ہے، احترام۔ جو انسان کوے کو نقصان پہنچائے وہ دشمن بن جاتا ہے۔ دنیا کی تہذیبوں میں کوہ روحوں کا پیمبر، جنگ کی خبر اور علم کا نگہبان۔ اسلامی روایت میں کوہ انسان کو شعور سکھانے والا، کوہ ہی انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھانے والا بنا۔ ایک یورپی شہر میں ایک شخص نے بار بار کووں کو پتھر مارے، چند ہفتوں بعد اس کی گاڑیوں کے آئینے ٹوٹنے لگے۔ کوے صرف اسی کی گاڑی کو نشانہ بناتے۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ پہچان تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں کوے کا دماغ سائز میں تو چھوٹا ہے، مگر سوچنے، فیصلہ کرنے اور منصوبہ بنانے کی صلاحیت کسی بچے کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ کوہ اوزار استعمال کرتا ہے، مسئلہ حل کرتا ہے، دھوکہ پہچان لیتا ہے اور آئندہ کے لیے منصوبہ بھی بناتا ہے۔ کئی تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ کوہ سخت خول والے دانے سڑک پر رکھ کر گاڑیوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ٹائر انہیں توڑ دیں۔ یہ ہے عملی ذہانت۔ کوہ اجنبی پر شور، سام پر فوری الرٹ اور خطرے پر اجتماعی حملہ۔ اسی لیے دیہات میں کوے کو مارنا بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوہ ہمیں پہچانتا ہے، ہمیں یاد رکھتا ہے، ہماری نیت کو بھانپ لیتا ہے، تو سوال یہ نہیں کہ کوہ کتنا ذہین ہے، سوال یہ ہے ہم اسے کتنا کم سمجھتے ہیں۔ کوہ وہ پرندہ ہے جو صرف اڑتا نہیں، سوچتا ہے، سیکھتا ہے اور فیصلہ بھی کرتا ہے۔ کوے دشمن سے انتقام لیتے ہیں، دوست کی حفاظت کرتے ہیں، خطرے پر پورا علاقہ سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ گاؤں میں اگر کوئی اجنبی آئے تو سب سے پہلے کوہ شور مچاتا ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کوہ گاؤں کا چوکیدار ہے۔ کوہ تنہا نہیں رہتا، خاندان کے ساتھ، اجتماعی فیصلوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت میں سب شریک۔ بعض کوے تو اپنے والدین کے ساتھ کئی سال تک رہتے ہیں۔ یہ رشتہ صرف جبلت کا نہیں بلکہ سماجی شعور ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کوہ گاؤں کا چوکیدار ہے۔ کوہ تنہا نہیں رہتا بلکہ خاندان کے ساتھ رہتا ہے، اجنبی فیصلوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت میں سب شریک۔ بعض کوے تو اپنے والدین کے ساتھ کئی سال تک بھی رہتے ہیں، اور یہ رشتہ صرف جبلت نہیں بلکہ ایک سماجی شعور ہے۔